روح کی لطافت، قلب کے تزکیہ، بدن اور لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کا اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسی ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ نیوز ویڈیو کو اپنے تمام تر سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو میں دی گئی تفصیلات آپ کے دوست احباب بھی دیکھ سکیں۔ سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب اور ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان قوم چونکہ اپنی فطرت، عقائد و نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد اور ممتاز ہیں، اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دیگر اقوام کی عید محافل اور نوش و رقص اور دنیا کی رنگینیوں اور رہنائیوں میں کھو جانے کا نام ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن اور لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ تم پر اتار تو دیتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہوگا۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ ابی داؤد کی مدرجہ ذیل احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اس لیے منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں اور ان دونوں تہواروں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ غالباً وہ تہوار جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے عید جاہلیت میں کے طور پر منایا کرتے تھے، وہ نوروز اور مہرجان کے ایام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اپنے خصوصی انعام و اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح ہر قوم اور ملت کے عید اور تہوار اپنا ایک مخصوص مزاج اور پس منظر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین، دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات و برکات کا خزینہ ہے۔
جب بندہ مومن اتنی بے پایاں نعمتوں سے ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات، سفلی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز و سربلند ہوتا ہے تو وہ رشک ملائک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، از راہ کرم عنایت باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنی بندگی میں سرشار، سراپائے تسلیم و اطاعت اور پیکر صبر و رضا بندے کے لیے انعام و کرام کا ایک دن مقرر فرما دے۔ چنانچہ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کو وہ دن عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یوم الجزا قرار پائی ہے، اور اللہ کے اس انعام و اکرام سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ کا عاجز بندہ سراپائے سپاس بن کر شوال کی پہلی صبح کو یوم تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ بس یہی حقیقت عید اور روح عید ہے۔ چنانچہ فرمان رسول ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر تو نہیں ہے، لیکن عمل کرنے والا جب عمل پورے کرتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا اور سنت جاریہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ عید نماز کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ احناف کے نزدیک عید کی نماز ہر شخص پر واجب ہے، جس پر جمعہ فرض ہے۔ دیگر ائمہ میں سے بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ۔ نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ نماز عید کا وقت چاشت سے لے کر نصف النہار شرعی تک ہے۔ عید الفطر ذرا تاخیر سے پڑھنا اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عید کے بعد امام کا 2 خطبے پڑھنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز عید میں 6 زائد تکبیریں ہیں، جو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک ان زائد تکبیرات کی تعداد 6 سے زائد ہے۔ عید کی نماز آبادی کے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، البتہ بارش، آندھی یا طوفان کے سبب مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ قوموں کی زندگی میں المیہ حوادث اور مصائب پیش آتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے گزشتہ برسوں سے اس طرح کے المناک واقعات ہماری روزمرہ زندگی کا ایک معمول بن چکے ہیں۔ ایسے حوادث کے پیش نظر اکثر اوقات بعض افراد یا حلقوں کی جانب سے یہ سننے میں آتا ہے کہ اس سال ہم عید نہیں منائیں گے۔ اس طرح کے بیانات کے پیچھے یقیناً نیک نیتی، حب الوطنی، اخوت اسلامی اور انسانیت دوستی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید نہ منانے کا مطلب ہے کیا؟ یہ کوئی جشن یا تہوار تو ہے نہیں، یہ تو عبادت اور سنت مصطفیٰ ہے، اخوت اسلامی اور اتحاد امت کا مظاہرہ ہے، جمعیت قوم مسلم کا ایک حسین منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوگانہ نماز عید کی ادائیگی کا نام ہے۔ شرافت اور نفاست ایسے انسانی خصوصیات کا مظہر ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اور کوئی بات ایسی نہیں جو عسر و یسر اور رنج و راحت ہر حال میں منائے جانے کے قابل نہ ہو۔ باقی رہا لہو و لعب میں مشغولیت، رقص و سرور کی محفل برپا کرنا، نو نوش اور محرمات شرعیہ کا ارتکاب اور حوص نفس کی تسکین کے سامان بہم پہنچانا۔ اس سے ہٹ کر کے مسرت کا موقع ہو یا رنج و الم کا، مسلمانوں کا آپس میں مل کر بیٹھنا، نفرتوں، عصیبتوں اور کدورتوں کو مٹانا اور محبتوں کی خوشبوؤں کو قلب اور نظر میں بسانا۔ اگر غلامان مصطفیٰ کو عید کے دن میسر آ جائے تو یہ معراج عید ہوگی۔ لہٰذا قومی، ملی اور ملکی سانحات کے موقع پر اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، استغفار کریں اور اس کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ آفات اور بلیات کے ٹلنے کی دعائیں بھی کریں۔ دوستو، یہ تھی عید الفطر کے حوالے سے ایک تحریر، ایک ویڈیو۔
جس کو آپ نے دیکھا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔